بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم الخامس أن الفعل يجب أن يبقى مع الفاعل الظاهر بصيغة الواحد وإن كان مثنى أو مجموعا۔ یہاں سے فاعل کا پانچواں حکم بیان کر رہے ہیں کہ فاعل جب مظہر ہو تو فعل واحد کے صیغہ سے ہمیشہ لایا جائے گا۔ فاعل چاہے واحد ہو یا تثنیہ ہو یا جمع ہو، تینوں صورتوں میں فعل کا صیغہ واحد لایا جائے گا۔ تو کہتے ہیں پانچواں حکم یہ ہے کہ فعل فاعل مظہر کے ساتھ وجوباً واحد کے صیغہ کے ساتھ باقی رہے گا، اگرچہ فاعل مثنی یا مجموع ہو۔ تقول کہو گے اجتہد التلمیذ والتلمیذان والتلامیذ۔ اس ضابطے کے حوالے سے دھیان نہ دینے کے نتیجے میں طلباء بہت ساری غلطیاں کرتے ہیں کہ جب انہیں فاعل تثنیہ یا جمع دکھتا ہے تو وہ فعل کا صیغہ بھی تثنیہ یا جمع بنا ڈالتے ہیں۔ حالانکہ یاد رکھنا ہے آپ کو کہ جب فاعل مظہر ہوگا، آگے اس میں ظاہر کے طور پر آئے گا، تو فعل کا صیغہ ہمیشہ واحد لایا جائے گا۔ تو اجتہد التلمیذ والتلمیذان یعنی اجتہد التلمیذان ہی کہیں گے، واجتہد التلامیذ ہی کہیں گے، اجتہدا اور اجتہدوا نہیں لائیں گے۔ الا علی لغت ضعیفۃ لبعض العرب، ہاں لیکن بعض عرب کی ضعیف لغت کے مطابق فیطابق فیہا الفعل الفاعل، تو اس لغت میں فعل فاعل کے مطابق ہوتا ہے۔ فیقال علی هذه اللغت اکرمانی صاحباک واکرمونی اصحابک، تو اس لغت کے مطابق کہا جائے گا اکرمانی صاحباک، یعنی تثنیہ، جب فاعل تثنیہ ہوگا تو فعل کا صیغہ بھی تثنیہ لائیں گے۔ اکرما تثنیہ کا صیغہ ہے، اس لیے کہ فاعل آگے صاحبہ تثنیہ لایا جا رہا ہے۔ ایسے اکرمونی اصحابک۔ وما ورد من ذلك في فصيح الكلام فيعرب الظاهر بدلا من المضمر۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ ضعیف لغت ہے بعض عرب کی، اور فصیح لغت وہی ہے جو اوپر بیان ہوئی کہ فاعل چاہے واحد ہو چاہے تثنیہ یا جمع، بہر صورت مظہر ہو تو فعل واحد کے صیغہ سے لایا جائے گا۔ تو اب یہاں پر اس بات کا بیان لا رہے ہیں کہ کہیں کہیں ہمیں فصیح کلام میں بھی، جیسے کہ خود قرآن مقدس میں یہ استعمال دکھائی دیتا ہے کہ سمجھ میں آتا ہے آنے والا اس میں ظاہر فاعل ہے اور فعل جو ہے وہ جمع کا یا تثنیہ کا صیغہ لایا گیا ہے۔ تو اس سے تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہ لغت ضعیف نہیں بلکہ فصیح ہے۔ تو کہتے ہیں وما ورد من ذلك فی فصیح الکلام، اور اس قبیل سے فصیح کلام میں جو وارد ہو فیعرب الظاہر بدلا من المضمر، تو اس کی ترکیب یہ کی جائے گی کہ اس میں ظاہر کو ضمیر سے بدل بنائیں گے۔ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ جو وہاں ضمیر تثنیہ یا ضمیر جمع لگی ہوگی فعل کے ساتھ، اس ضمیر کو فاعل بنا دیں گے، اور بعد میں جو اس میں ظاہر آ رہا ہے اس میں ظاہر کو اس ضمیر سے بدل بنائیں گے، اس کو مبدل منہ، اور آنے والے اس میں ظاہر کو بدل بنائیں گے۔ وَعَلَيْهِ قَوْلُهُ تَعَالَى وَأَسَرُّوا النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور ظالموں نے پوشیدہ سرگوشی کی، خفیہ طور پر مشاورت کی۔ تو وَأَسَرُّوا النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، یہاں آپ دیکھیں تو الذین ظلموا بظاہر اس میں فاعل مظہر ہے اور اسروا جمع کا صیغہ لایا گیا۔ تو یہاں ترکیب یہ کہتے ہیں کہ ترکیب یہ یہاں کی جائے کہ اسروا میں جو واو ضمیر فاعل ہے اس کو مبدل منہ قرار دیں، اور الذین ظلموا جو آگے اس میں ظاہر آ رہا ہے اس کو بدل بنائیں، اور پھر مبدل منہ بدل ہو کر کے فاعل بنے گا۔
تو صرف ضمیر وہ اس میں ظاہر جو ہے وہ فاعل نہیں بن رہا ہے، بلکہ حقیقت میں فاعل تو ضمیر بنی اور یہ اس سے بدل بن گیا، اور النجوى یہاں پر مفعول بھی ہوگا۔ یہاں دوسری ترکیب بھی ہو سکتی، کہتے ہیں او یعرب الظاہر مبتدأ والجملۃ قبلہ خبر مقدم، یا اس میں ظاہر کو مبتدا قرار دیا جائے، یعنی جو بعد میں اس میں ظاہر آ رہا ہے، جو بظاہر فاعل بن رہا ہے، اس کو مبتدا بنایا جائے، ہاں، یا اس میں ظاہر کو ترکیب میں مبتدا بنایا جائے، والجملۃ قبلہ خبر مقدم، اور جو جملہ اس سے پہلے آ رہا ہے وہ خبر مقدم ہو جائے۔ تو اس صورت میں یہاں اسر النجوى الذین ظلموا میں اسر النجوى فعل فاعل مفعول به سے مل کر خبر مقدم ہو جائے گا، اور الذین ظلموا موصول صلہ سے مل کر مبتدا مؤخر۔ دو ترکیبیں ہو گئیں، او یعرب فاعلا لفعل محذوف، یا اس اسم ظاہر کو فعل محذوف کا فاعل بنایا جائے، یعنی اسر النجوى اور الذین ظلموا کے بیچ میں الذین ظلموا سے پہلے ایک فعل محذوف مانے اور اس کا فاعل جو ہے الذین ظلموا کو بنائیں۔ تو کہتے ہیں یا فعل محذوف کا فاعل قرار دیا جائے، فَكَأَنَّهُ قِيلَ بَعْدَ قَوْلِهِ وَأَسَرُّ النَّجْوَى مَنْ أَسَرَّهَا، گویا کہ وَأَسَرُّ النَّجْوَى فرمانے کے بعد کہا گیا نہیں، ایک استفہام مقدر کا الذین ظلموا جواب ہوگا۔ اسر النجوى انہوں نے خفیہ سرگوشی کی، تو اب یہاں ایک سوال پیدا ہوا، من اسرها، فَكَأَنَّهُ قِيلَ بَعْدَ قَوْلِهِ وَأَسَرُّ النَّجْوَى مَنْ أَسَرَّهَا، بس گویا کہ اللہ کے فرمان وَأَسَرُّ النَّجْوَى کے بعد پوچھا گیا من أَسَرَّهَا، کس نے خفیہ سرگوشی کی، فقیلا، تو جواب میں کہا گیا أَسَرَّهَا الَّذِينَ ظَلَمُوا، کہ ظالموں نے خفیہ سرگوشی کی، وَهُوَ الْحَقُّ، اور یہی حق ہے۔ وَهُوَ الْحَقُّ سے کہنا چاہتے ہیں یہی حق سے کہ کلام فصیح میں جو وارد ہوگا اس کی ترکیب ان میں سے کسی بھی طریقے سے کی جائے گی، اسے فاعل نہیں بنائیں گے۔ وَأَمَّا عَلَى اللُّغَةِ الضَّعِيفَةِ فَيُعْرَبُ الظَّاهِرُ فَاعِلًا وَتَكُونُ الْأَلِفُ وَالْوَاوُ وَالنُّونُ أَحْرُفًا لِلدَّلَالَةِ عَلَى التَّثْنِيَةِ وَالْجَمْعِ۔ ہاں، اب یہاں ایک سوال کا جواب دے رہے ہیں کہ لغت ضعیفہ میں جب وہ اس میں ظاہر فاعل بن رہا ہے تو اکرمانی میں اکرما کا جو الف ہے یہ کیا ہوگا، اکرمو میں جو واو ہے یہ کیا بنے گا، کیونکہ ایک فعل کے لیے بیک وقت دو فاعل نہیں آ سکتے، اور یہی وجہ ہے کہ وہ جو اوپر کہا گیا کہ فصیح کلام میں ایسا استعمال آئے تو اس کی تعویل کی جائے گی، اس کی ترکیب جو ہے ان طریقوں میں سے کسی طریقے پر کی جائے گی، لیکن اسے فاعل نہیں بنائیں گے، اس لیے کہ ایک فعل کے لیے بیک وقت دو فاعل نہیں ہو سکتے، کوئی ایک ہی فاعل بنے گا۔ تو اب یا تو ضمیر کو فاعل بنایا جائے یا اس میں ظاہر کو فاعل بنایا جائے۔ تو اب یہاں کہہ رہے ہیں کہ جب کسی ایک ہی کو بنانا ہے اور اس کے ساتھ ضمیر لگی ہوئی تو ضمیر کو فاعل بنا دیں گے، اور الذین ظلموا یا جو بھی اس میں ظاہر بعد میں آ رہا ہے اسے بدل بنا دیا جائے گا۔ لیکن اب سوال ہوتا ہے کہ ضعیف لغت کے مطابق تو آپ نے بتایا کہ وہی فاعل مظہر ہو، فاعل اس میں ظاہری فاعل بنتا ہے، تو یہ الف وغیرہ کیا ہوں گے؟ تو کہتے ہیں لیکن ضعیف لغت کے مطابق تو ظاہر اس میں ظاہر کو فاعل بنایا جائے گا، اور الف واو اور نون یہ علامت تثنیہ اور جمع ہوں گے، تثنیہ یا جمع پر دلالت کرنے کے حروف ہوں گے، یعنی اس کی علامت ہوں گے۔ جیسے اس میں فاعل اور اس میں مفعول وغیرہ میں آپ جانتے ہیں کہ فاعلان فاعلون میں جو الف اور واو ہے وہ فقط علامت تثنیہ اور علامت جمع ہے، وہ ضمیر نہیں ہے، اسی لیے صفت کے یعنی شبہ فعل کے تمام صیغوں میں ضمیریں پوشیدہ ہوتی ہیں۔ تو جیسے الف نون وہاں فقط علامت تثنیہ اور جمع ہے، ویسے لغت ضعیفہ میں یہاں فعل کے ساتھ جب فاعل مظہر لایا جائے اور اس کے ساتھ تثنیہ یا جمع کا صیغہ لایا گیا ہو تو اس میں جو الف اور واو ہوگا وہ فقط علامت تثنیہ جمع ہوگا۔ تو کہتے ہیں اور الف اور واو نون یہ تثنیہ یا جمع پر دلالت کرنے کے حروف ہوں گے، اس کی علامتیں ہوں گی۔ فلا محل لها من الاعراب، تو ان کے لیے اعراب کا کوئی محل نہیں ہوگا۔ جیسے اگر ان کو ہم فاعل بناتے تو یہ محل مرفوع ہو جاتے، لیکن جب یہ فاعل نہیں ہے بلکہ فقط علامت تثنیہ اور جمع ہیں تو ان کے لیے کوئی اعراب محلی نہ ہوگا۔
فحکمها حکم تاء التانیث مع الفعل المؤنث، تو ان کا حکم وہی ہے جو فعل مؤنث کے ساتھ تاء تانیث کا حکم ہے کہ وہ تا فقط تانیث پر دلالت کے لیے آتی ہے اور اس کا کوئی اعراب محلی نہیں ہوتا۔ السادس، چھٹا حکم بیان کر رہے ہیں، ان الاصل اتصال الفاعل بفعله ثم یأتی بعدہ المفعول، اور چھٹا حکم یہ ہے کہ اصل یہ ہے کہ فاعل اپنے فعل سے متصل ہو، یعنی فعل کے بعد متصلاً فوراً فاعل آئے، ثم یأتی بعدہ المفعول، پھر اس کے بعد مفعول آئے، تو یہ اصل ہے، ضابطہ ہے۔ وقد یعکس الامر، اور کبھی معاملہ برعکس ہوتا ہے، یعنی فعل کو بعد میں کر دیا جاتا، فاعل کو بعد میں اور مفعول کو پہلے لے آیا جاتا ہے۔ فیتقدم المفعول ویتأخر الفاعل، تو مفعول پہلے اور فاعل بعد میں آتا ہے۔ نحو اکرم المجتہد استاذہ، وسيأتي الكلام على ذلك في باب المفعول به انشاء اللہ تعالی، اور اس پر تفصیلی گفتگو باب مفعول به میں آئے گی انشاء اللہ تعالی۔ السابع، ساتواں حکم، انه اذا كان مؤنثا انث فعله بتاء ساکنة في آخر الماضی وبتاء المضارعة في اول المضارع۔ ساتواں حکم یہ بیان کر رہے ہیں کہ جب فاعل مؤنث ہو تو اس کا فعل مؤنث لایا جائے گا ماضی کے آخر میں تائے ساکنہ کے ساتھ اور مضارع کے شروع میں تائے مضارع لگا کر۔ تو یہ تذکیر و تانیث کے اعتبار سے بتا رہے ہیں کہ فاعل جب مؤنث ہوگا تو فعل کا صیغہ مؤنث لایا جائے گا۔ مؤنث لانے کی صورت کیا ہوگی؟ تو کہتے ہیں کہ اگر فعل ماضی ہے تو اس کے آخر میں تا ساکنہ لگائیں گے، اور اگر فعل مضارع ہے تو اس کے شروع میں تا لگائیں گے جو علامت مضارع کے طور پر آتی ہے۔ تو ساتواں حکم یہ ہے کہ جب فاعل مؤنث ہو تو اس کا فعل مؤنث لایا جائے گا ماضی کے آخر میں تا ساکنہ کے ساتھ اور مضارع کے شروع میں تا مضارع لگا کر۔ نحو جاءت فاطمۃ وتذهب خدیجۃ۔ المبحث الثانی حالات الفعل مع الفاعل۔ تذکیر و تانیث کے اعتبار سے یہاں فاعل کے ساتھ فعل کے حالات اس دوسری بحث میں بیان کرنے جا رہے ہیں۔ کہتے ہیں وَلِلْفِعْلِ مَعَ الْفَاعِلِ مِنْ حَيْثُ التَّذْكِيرِ وَالتَّأْنِيثِ ثَلَاثُ حَالَاتٍ، اور تذکیر و تانیث کے اعتبار سے فاعل کے ساتھ فعل کی 3 حالتیں ہیں، وجوب التذکیر و وجوب التانیث و جواز الامرین۔ تذکیر کا واجب ہونا، دوسرا ہے تانیث کا واجب ہونا، اور تیسرا ہے جواز الامرین، دونوں باتوں کا جائز ہونا۔ مطلب یہ ہوا کہ ایک حالت ہے کہ جس میں فعل کو مذکر لانا واجب ہے، دوسری حالت ہے جس میں فعل کو مؤنث لانا واجب ہے، اور تیسری حالت ہے جس میں دونوں باتیں جائز ہیں۔ الاول متى یجب تذکیر الفعل مع الفاعل، پہلی شق اس میں سے بیان کر رہے ہیں، پہلی حالت کہ کب فاعل کے ساتھ فعل کو مذکر لانا واجب ہے۔ کہتے ہیں یجب تذکیر الفعل مع الفاعل فی موضعین، 2 جگہوں میں فاعل کے ساتھ فعل کو مذکر لانا واجب ہے۔ الاول ان یکون الفاعل مذکرا مفردا او مثنى او جمع مذکر سالما۔ پہلا مقام یہ ہے کہ فاعل مذکر ہو تو فعل کو مذکر لانا واجب ہوگا۔ کہتے ہیں پہلا مقام یہ کہ فاعل مذکر ہو، مفردا او مثنى او جمع مذکر سالما، خواہ وہ مفرد ہو یا مثنیٰ ہو تثنیہ ہو یا جمع مذکر سالم ہو۔ یہاں صرف جمع نہیں کہہ رہے ہیں، اس کا خیال رکھنا، یا جمع مذکر سالم ہو۔ سواء اکان تذکیرہ معنی ولفظا، خواہ اس کا مذکر ہونا یعنی فاعل کا مذکر ہونا معنن اور لفظن دونوں ہو، جیسے ینجح المجتہد او المجتہدان او المجتہدون، او معنن لا لفظن، یا اس کا مذکر ہونا فقط معنن ہو لفظن نہ ہو، یعنی لفظن وہ مؤنث لیکن معنن مذکر۔ نحو جاء حمزۃ، تو حمزہ تائے تانیث کی وجہ سے مؤنث ہے لیکن چونکہ یہ مذکر کا علم ہے اس لیے یہ مذکر ہو گیا، تو معنن یہ مذکر ہے۔ تو اس صورت میں بھی حمزہ میں تا کا اعتبار نہیں، چونکہ یہ مذکر ہے معنن، اس لیے اس کے ساتھ بھی
فعل مذکر لایا جائے گا. وَسَوَاءٌ كَانَ ظَاهِرًا كَمَا مُثِّلَ، اور خواہ فاعل مظہر ہو جیسا کہ مثالیں دی گئیں، ام ضمیرن یا فاعل ضمیر ہو جیسے المجتہد ینجح والمجتہد ینجحان والمجتہدون ینجحون. تو خلاصہ نکلا کہ جب فاعل مذکر ہوگا تو فعل ہمیشہ مذکر لایا جائے گا. الثانی ان یفصل بینہ وبین فاعلہ المؤنث الظاہر بإلا، دوسرا مقام یہ ہے کہ فعل اور اس کے فاعل مؤنث مظہر کے درمیان الا کے ذریعے فصل کیا جائے. مطلب یہاں یہ ہے کہ فاعل جو ہے وہ مؤنث رہے اور وہ فاعل مظہر صورت میں ہو نہ کہ ضمیر کے طور پر، اور اس فعل اور فاعل مؤنث مظہر کے درمیان الا لایا جائے، الا کے ذریعے فصل کیا جائے، تو یہاں بھی فعل کو مذکر لانا واجب ہے. نحو ما قام الا فاطمۃ، یعنی یہ مستثنی مفرغ والی صورت ہے کہ جس میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ مستثنی مفرغ میں مستثنی جو ہے وہ عامل کے اعتبار سے اعراب اسے دیا جاتا ہے. تو جب مستثنی مفرغ والی صورت میں اس میں مظہر فاعل بن رہا ہو اور وہ مؤنث ہو اور تو ظاہر سی بات ہے کہ فعل اور اس فاعل کے درمیان الا ہوگا، تو کہتے ہیں جب الا کے ذریعے فصل کر دیا جائے تو اب یہاں پر ما قامہ جو فعل آئے گا، جو بھی فعل یہاں پر لایا جائے اس کا مذکر لانا واجب ہے. کیوں ایسا ہے؟ کہتے ہیں وَذَلِكَ لِأَنَّ الْفَاعِلَ فِي الْحَقِيقَةِ إِنَّمَا هُوَ الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ الْمَحْذُوفُ. کہتے ہیں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ حقیقت میں یہاں فاعل تو مستثنی منہ محذوف ہے. ما قام الا فاطمہ، کھڑا نہ ہوا مگر فاطمہ. اس کا مطلب کیا ہے؟ ما قام احد الا فاطمہ، کوئی نہ کھڑا ہوا سوائے فاطمہ کے. تو کہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ فاعل حقیقت میں تو مستثنی منہ محذوف ہے، تقدیر ما قام احد الا فاطمہ، اس لیے کہ تقدیر اور اصل عبارت ہے ما قام احد الا فاطمہ. فلما حذف الفاعل تفرغ الفعل لما بعد الا، پس جب فاعل محذوف ہو گیا تو فعل الا کے ما بعد میں عمل کرنے کے لیے خالی ہو گیا. فرفع ما بعدها على انه فاعل في اللفظ لا في المعنى، تو فعل نے اس کے ما بعد یعنی الا کے ما بعد کو رفع دیا اس بنیاد پر کہ وہ لفظ میں فاعل ہے، لفظاً فاعل ہے، معنی میں نہیں. معنی میں اور حقیقت میں تو فاعل اس کا مستثنی منہ جو حذف کر دیا گیا. تو یہاں یہ شرط لگائی گئی تھی، یہ قید کہ وہ فاعل مؤنث مظہر ہو. فإن كان الفاعل ضميرا منفصلا مفصولا بينه وبين فعله بإلا جاز في الفعل الوجهان كما ستعلم. کہتے ہیں پس اگر فاعل ضمیر منفصل ہو اور اس فعل اور اس ضمیر اور اس کے فعل کے درمیان الا کے ذریعے فصل کیا گیا ہو تو فعل میں دو وجہیں جائز ہیں. اسی وجہ سے ہم نے وہاں پر ظاہر کی قید لگا دی تھی. کما ستعلم، جیسا کہ آپ آگے جانیں گے. بات مکمل ہو گئی اس ضابطے کے حوالے سے. اب یہاں پر اس ضابطے میں شعر کی بنیاد پر کہیں کہیں فعل کو مؤنث بھی لایا گیا. کہتے ہیں وقد یؤنث الفعل مع الفصل بها والفاعل اسم ظاہر مؤنث، اور کبھی فعل الا کے ذریعے فصل کے باوجود مؤنث لایا جاتا ہے جبکہ فاعل اس میں ظاہر مؤنث ہوتا ہے. وہو قلیل، لیکن یہ قلیل ہے اور یہ بہت کم ہے. وخصہ جمہور النحاة بالشعر، اور اسے جمہور نحویوں نے شعر کے ساتھ خاص کیا ہے. کقولہ، جیسے شاعر کا قول ہے ما برئت من غیبت وذم فی حربنا الا بنات العم، بلکہ شعر یوں پڑھا جائے ما برئت من غیبت وذم فی حربنا الا بنات العم. بریء یبرؤ کا معنی ہوتا ہے بری ہونا، چھٹکارا پانا، آزاد ہونا. ریبہ کا معنی شک اور تہمت. ضم کا معنی جانتے ہیں مذمت اور برائی. فی حربنا الا بنات العم، تو یہی فاعل ہے بنات العم، یہ ما بریئت فعل کا فاعل ہے اور یہاں الا کے ذریعے فصل کیا گیا ہے. تو ہونا چاہیے تھا ما بریء الا بنات العم، لیکن بریئت کو تا کے ساتھ لایا گیا. تو کہتے ہیں یہ شعر میں ایسا ہوتا ہے اور ضرورت شعری کی بنیاد پر تو آپ بہت ساری چیزیں پڑھ چکے ہیں کہ غیر منصرف بھی منصرف ہو جاتا ہے. ہاں، شعر کا ترجمہ ہوگا کہ ہماری جنگ میں تہمت اور مذمت سے بری نہیں ہوتی مگر چشیری
بہنیں، الا بنات العم، یہ مطلب یہ کہنے کا ہے کہ ہمارے خاندان کی جو عورتیں ہیں صرف وہی بچ پاتی ہیں، اس لیے کہ وہ اپنی عزت کی، اپنی ناموس کی خوب حفاظت کرنے والی ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہمارے دشمن کی عورتیں ہیں وہ تہمت سے اور مذمت سے محفوظ نہیں رہ پاتی۔ تو ہماری جنگ میں تہمت اور مذمت سے بری نہیں رہتی مگر چچیری بہنیں، چچا کی بیٹیاں۔ تو یہاں تک ملا ہے، اس کے بعد پھر انشاءاللہ دوسری اور تیسری حالت